الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اکثر ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ کہیں لکھا ہوا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے میں نے دیکھا ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ آپ کی عادتیں، آپ کی باتیں، آپ کا رویہ، آپ کا لہجہ، آپ کا معاملہ، یہ سارا کچھ آپ کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کس قسم کی شخصیت ہیں، آپ کے گھر والے کیسے ہیں۔ جیسے کہ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک جاب لیس بندہ آیا، آ کے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے لیے کوئی کام دیکھ لیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں سیاسی آدمی ہوں۔ سیاسی آدمی کسی زمانے میں کہا جاتا تھا عقل مند انسان کو، صاحب بصیرت انسان کو۔ تو وہ کہنے لگا میں سیاسی آدمی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، چلے آپ کے لیے کوئی کام دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے انہیں کام دلوایا اپنے استبل میں، جہاں بادشاہ شاہی گھوڑے باندھا کرتے تھے بادشاہوں کے، تو وہاں پہ ان کو کام دیا گیا۔ اب وہ شاہی گھوڑے کے ساتھ اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ کچھ دنوں بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا، جی سیاسی بندہ، میرے گھوڑے کا کیا حال ہے، میرے گھوڑے کے بارے میں کیا رائے ہے، کیسا میں نے گھوڑا لیا ہوا ہے۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کا گھوڑا تو اچھا ہے لیکن یہ شاہی گھوڑا نہیں ہے، یہ نسلی گھوڑا نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرا گھوڑا اور وہ نسلی گھوڑا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جہاں سے گھوڑا منگوایا گیا تھا، وہاں سے پھر بادشاہ نے اس بندے کو بلا کے اپنے دربار میں اس سے پوچھا کہ آپ نے مجھے نسلی گھوڑا کیوں نہیں بیچا؟ ایک بادشاہ کو غیر نسلی گھوڑا بیچنے کی تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ تو آگے سے وہ بندہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، گھوڑا نسلی ہے لیکن یہ چونکہ گائیں وغیرہ کے ساتھ پل کے بڑا ہوا ہے، اس لیے گھوڑے کی عادتیں خراب ہیں۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا نسلی وہ جو سیاسی بندہ تھا اس کی رائے پر۔ اس کو بلا کے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ غیر تربیت یافتہ گھوڑا ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جب ایک نسلی گھوڑا گھاس چرتا ہے تو وہ پہلے منہ میں گھاس لے لیتا ہے اور سر اٹھا کے وہ گھاس کھا رہا ہوتا ہے، لیکن تمہارا یہ گھوڑا بھینسوں کی طرح سر جھکا کے گھاس چرتا ہے۔ تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی نسلی گھوڑا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے اب اس سیاسی بندے کی جو کام تھا وہ چینج کرایا اور شہزادی کے ساتھ اب اس کی ڈیوٹی لگ گئی۔ بادشاہ کی جو اہلیہ تھی ان کے ساتھ ڈیوٹی لگ گئی۔ کافی عرصے بعد اب بادشاہ کے گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے تھے، ان کے سسرال والے آئے ہوئے تھے۔ تو ان دنوں بادشاہ نے پھر پوچھا سیاسی بندے سے کہ میری اہلیہ کے بارے میں کیا رائے ہے، شہزادی کیسی عورت ہے؟ تو سیاسی بندے نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ ناراض نہیں ہوتے ہیں مجھ سے اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانے کی اگر آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں تو میں شہزادی کے بارے میں بھی اپنی رائے بتا دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ بتا دیں۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ شہزادی ہے، عورت تو بہت اچھی ہے لیکن یہ بادشاہوں کی بیٹی نہیں ہے، یہ کوئی شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ نے شادی کی تھی ایک اور بادشاہ کی بیٹی سے، اور خود بادشاہت میں چونکہ پہلے باپ بادشاہ، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، یوں بادشاہت چلی آتی ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے جو سسرال آئے ہوئے تھے، سسرال سے اس کے سسر ساس، ان کو بلایا۔
بلا کے انہوں نے غصے سے کہا کہ کس سے میری شادی کرائی گئی، یہ کون عورت ہے، یہ شہزادی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے دیکھیں آپ کے والد صاحب، چونکہ اس بادشاہ کے والد صاحب تو فوت ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ یہ جو رشتہ طے ہوا تھا اس کے بعد ہماری بچی فوت ہو گئی تھی، بچپن میں تمہارا اور ہماری بچی کا آپس میں رشتہ طے ہوا تھا آپ کے والد صاحب سے۔ تو یہ ہوا بعد میں آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، آپ بادشاہ بن گئے، تو ہم یہ تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے، تو ہم نے بچپن میں ہی جیسے ہی ہماری بچی فوت ہو گئی ہم نے ایک مزدور سے ایک بچی خریدی تھی، تو یہ جو آپ کے نکاح میں ہے یہ بچی اس مزدور کی بیٹی ہے، ہماری اپنی بیٹی نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، سیاسی بندے کو بلایا، اس سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ان کا جو رویہ ہے نوکروں کے ساتھ، نوکرانیوں کے ساتھ، اس سلوک کو دیکھ کے، اس رویے کو دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بادشاہوں کی بیٹیاں، بادشاہوں کی شہزادیاں ایسی نہیں ہوا کرتی، ان کی حرکتیں اور ہوتی ہیں، ان کا مزاج اور ہوتا ہے، ان کا رویہ اور ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا، بادشاہ نے اب ان کی ڈیوٹی لگائی، اپنے ساتھ ان کو رکھا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے پوچھا میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ انہوں نے کہا کہ عرض کریں، کہہ دیں کیا کہنا ہے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ بہت اچھے انسان ہیں لیکن بادشاہوں کے بیٹے نہیں ہیں۔ بادشاہ کا بیٹا ہے اور سیاسی بندہ اس سے کہہ رہا ہے آپ بادشاہوں کے بیٹے نہیں ہیں، اس کا تو پارا چڑھ گیا، اس کو غصہ آیا۔ اس نے کہا پھر میں کون ہوں؟ ان کے ابا چونکہ فوت ہو گئے تھے، بوڑھی اماں کو بلا کے ان سے کہنے لگے میں کون ہوں؟ میرے باپ کے ساتھ اگر خیانت کی ہے تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو آگے سے ان کی اماں کہنے لگی بیٹا دیکھیں، بچپن میں ہمارا ایک ہی بیٹا تھا جو فوت ہو گیا، تو ہم اپنی بادشاہت قائم رکھنا چاہتے تھے، ہم نے ایک چرواہے سے ایک بچہ خریدا تھا، آپ اس چرواہے کے بیٹے ہیں، ہمارے اپنے بیٹے نہیں ہیں۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا سیاسی بندے سے، ان کو اپنے پاس بلایا، پوچھا کیا ماجرا ہے، ہر دفعہ حقیقت کا تمہیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت جب ایک بادشاہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو سونا، جواہر، پیسے ایسے انعام دیتا ہے۔ جب آپ مجھ سے خوش ہوتے ہیں تو بکریوں کے ریوڑ، گائیں کے ریوڑ، اس طرح جانور بڑے زیادہ کر کے مجھے انعام دیتے ہیں۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کسی چرواہے کے بیٹے تو ہو سکتے ہیں، بادشاہوں کے بیٹے ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا گفتار، آپ کے الفاظ، منہ سے نکلنے والے جملے وہ آپ کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ کس چشمے سے پانی پی کر آئے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں الفاظ کا انتخاب اچھا کریں، اپنا رویہ، اپنا لہجہ دوسروں کے ساتھ اگر ہم اچھا رکھیں گے تو اس سے ہماری عزت بڑھے گی، اس سے ہمارے خاندان کی عزت بڑھے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔